in life there are three things. जिंदगी में तीन चीजें हैं, thoughts and words important है, action most important है. सोचें और अल्फाज जरूरी हैं, इनकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन अमल आगे बढ़कर उन अल्फाज और उन सोचों को अमल में ट्रांसलेट करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये जो सोच है ना आपकी, ये जो नीयत है, इसमें और अमल में सिर्फ 5 मिनट का, बल्कि कुछ लोगों के नजदीक तो 30 सेकंड का फर्क होना चाहिए. जैसे ही आप कुछ सोचें, किसी जगह पर आपको मोटिवेशन मिली, उठें और उस पर अमल करें. रिमेंबर, व्हेन इमोशंस आर हॉट एंड इंटेंशन इज स्ट्रॉन्ग, इट्स टाइम टू एक्ट. जब नीयत सुलग रही हो और आपके जज्बात में गर्मी आई हो, आपके अंदर मोटिवेशन हो, ये वो वक्त है उठ के काम करें वो वाला, क्योंकि वो जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे, नीयत गुजर जाएगी और आपको सब कुछ भूल जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा. यही वक्त है उठकर काम करने का, अमल करने का. सिर्फ 5 मिनट का अमल वो सैकड़ों घंटों की तकरीरों से ज्यादा अहम है, क्योंकि उसका रिजल्ट आता है. तो जब नीयत सुलग रही हो, जज्बात गर्म हो, ये वक्त है अमल करने का. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस. आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नसीहत करने लगा हूं. अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं, हर दिल अजीज बनना चाहते हैं, इस नसीहत पे जरूर अमल कीजिएगा. एवरी एग्जैजरेशन वंस डिटेक्टेड विल मेक what you do and say suspect even your close relative. When they will know that you exaggerate, they will never hold you in the same regard. आपने दिखावा नहीं करना, जो आप हैं वही बताएं, जितना आपके अंदर है, जो आपको आता है वही बताएं, दिखावा ना करें. अगर लोगों को पता चल गया ना कि ये बड़ा बोलता है, इसको पता है नहीं लेकिन ये वो बात बता रहा होता है, तो याद रखें आप पे एतबार कभी नहीं किया जाएगा. ये बड़ा मसला बन जाना है. और ये बड़ी आदत है हमारे अंदर, हम जब किसी के सामने जाते हैं तो जो हम नहीं होते वो हम बताते हैं उसे, और जो हमारे अंदर नहीं होता वो हम पिक्चर ऐसी बनाते हैं जो असल में हमारी पिक्चर होती नहीं है. उस पिक्चर में ऐसे रंग इस्तेमाल करते हैं जो असली नहीं है, मसनूई है. और जब पकड़े जाते हैं, अब वो बंदा हमें उस लेवल पे रख ही नहीं रहा, वो हमें झूठा मुनाफिक समझ रहा है, हमारी किसी बात पे एतबार ही नहीं कर रहा. और याद रखें, ये बात मान लेना कि मुझे नहीं आता, ये आपको गिराएगी नहीं, बल्कि उठा देगी आपको. आपके अंदर सीखने का जज्बा ही तब पैदा होगा जब आप मानेंगे मुझे नहीं आता. जब आप कहेंगे मुझे आता है, तो भरे हुए बर्तन में क्या डल सकता है. ये कह देना, ला अदरी, आई डोंट नो, दिस इज नॉट सो हैवी. You are misinterpreting this particular sentence, this word. I don't know. This word is very good. This word will open new doors of knowledge and you will proceed towards your destination. You will learn something new. World will open in front of you. And if you will say to a person that I don't know, then that person will be willingly sharing new information with you. वो बंदा खुशी के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. याद रखो, दिखावा ना करो. जब उरूज पर पहुंचोगे, खुद ही सबको नजर आ जाओ. दिखावे की खूबियां खामियों से बदतर होती है, क्योंकि खूबियां तो वो है ही नहीं, वो तो दिखावा है, वो खूबी तो है ही नहीं. और अगर आप अपनी खामी मान लेंगे तो उसको दुरुस्त करने का जज्बा भी पैदा होगा. और फिर तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नफरत रखना या हसद दिल में रखना, ये बड़ा भारी काम है, बड़ा बोझ होता है. ये इसको हैंडल करना ये आसान नहीं है. 1 मिनट रुकिए और मुझे ये जवाब दीजिए कि आज तक जिंदगी में कितना वक्त आपका खर्च हुआ है. ये जो आपने किसी के खिलाफ दिल में एक नफरत पाली हुई है, हसद पाला हुआ है, कितना सोचते रहते हैं आप उसके बारे में. एक बात आपसे शेयर करता हूं, ये जब कोई हमारा दुश्मन होता है ना, जिसकी सूरत से नफरत होती है, लड़ाई हुई होती है, अच्छा नहीं लगता हमें, दिल में सोच आती है कि ये मर जाए, खत्म हो जाए. अब ऐसा होता तो नहीं, मरना तो उसके अपने वक्त पर ही है. हाँ, एक चीज होती है, वो ये कि जो बंदा सोच रहा होता है ना कि जी फला मर जाए, तो जिसके बारे में सोचा जा रहा है ना कि वो मर जाए, उसकी उम्र ज्यादा लंबी लगने लगती है, क्योंकि दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी की आदत को, उसी की हरकतों को, उसी के सोशल मीडिया पेज को विजिट कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है. एंड द पर्सन हु इज जेलस, हु इज इन दिस पर्टिकुलर मैनस ऑफ जेलेसी, वो बंदा तो आग में जल रहा है ना इस वक्त, वो तो ये सोच रहा है. और अगर बिल फर्ज जिसके बारे में सोचा जा रहा है उसकी आई हुई है, वो दुनिया से चला भी जाता है, तो याद रखिए, मुखालिफ मरेगा, मुखालफत नहीं मरेगी.
اگر بالفرض وہ بندہ تھا مسٹر ایکس وائی زیڈ اور وہ مر گیا، وہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ مسٹر اے بی سی آ جائے جو کہ پہلے والے سے زیادہ مخالف، زیادہ سخت ہو. اب کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے یہ جو الفاظ ہے نا، برداشت، صبر، حلم، عفو درگزر، اگنور، ان کی بڑی اہمیت ہے. اور ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر اچھے نیک آدمی نے ان کی نہ صرف تبلیغ کی بلکہ اس کا عملی نمونہ بن کے دکھایا. سخت سے سخت دشمن کو بھی معاف کیا. We all are different. We all have different mindset. ہم سب کا دماغ بھی مختلف ہے، سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے، سٹائل بھی الگ ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ We need to endure and tolerate. ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اس کو برداشت کریں. 90 بار صبر کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. Those who observe patience, Allah is with them. اور آج اگر کسی کے ساتھ کوئی پولیس والا ہے، کوئی سیاسی بندہ ہے، اپنے آپ کو کتنا فخر، کتنی ٹور ہوتی ہے اس کی، جناب میرے ساتھ یہ لوگ ہیں، تو وہ خوش نصیب جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اس کی کیا ٹور اور اس کی کیا بات ہے جناب. دن رات کسی کے بارے میں سوچ کے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اور یاد رکھیں یہ ساری زندگی جو گٹھری اٹھا کے رکھتے نا، کینے کی، بغض کی، برائیوں کی اور باتوں کی، حسد کی، جلن کی، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب موت آئے گی نا یہ گٹھری گرا دیں گے تب معافی مانگ لیں گے. تو پہلی تو بات، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے. آج اٹھے معافی مانگ لیں. اگر اگلا معاف نہیں بھی کرتا، آپ کی طرف سے بات ادا ہو جائے گی، آپ نے اپنا رول پلے کر دیا. اور پھر ایک بابا جو بڑی قسم پرسی کی حالت میں بستر پہ پڑا ہوا ہے، اب وہ معافی مانگے گا بھی تو لوگ کہیں گے یار اب رہ کیا گیا تھا اس کے پاس، معافی مانگی تھی اس نے، نہ طاقت ہے نہ پیسہ نہ کچھ ہے، کیا کرے گا، معافی مانگے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اچھی حالت میں کسی کو معاف کر دیں. یہ ہم صبح اٹھتے ہیں نا، تو جس طرح موبائل صبح اٹھ کے آن کیا جاتا ہے، لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں تو پہلے اس میں جتنے سافٹ ویئر، کتنی اپلیکیشنز، گیلری میں جو بھی سٹف پڑا ہے وہ پہلے لوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد نئی کوئی چیز آتی ہے. اسی طریقے سے آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں پہلے ساری دشمنیاں، سارے کینے، سارے غصے وہ پہلے لوڈ ہوتے ہیں، وہ پہلے لوڈ ہوں گے. اب وہ لوڈ ہونے کے بعد کوئی نئی چیز آئے گی تو سوچئے دماغ کتنا پراگندہ اور گندا سا رہتا ہے. تو اٹھئے، اس چیز سے جان چھڑائیے. حاسد اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں گودام تو ایک ہی ہے نا، یہ دماغ کا گودام ایک ہے. کیا سودا اس میں رکھا ہوا آپ نے، کیا سامان رکھا ہوا ہے. اب یہ سامان حسد کا، جلن کا پڑا ہوا ہے. اس سامان کی موجودگی میں کوئی نیا سامان نہیں آ سکتا، خوشی نہیں آ سکتی، محبت کے جذبات نہیں آ سکتے، کوئی نئی سوچ، کوئی نئی ڈسکشن، ایشو، کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی. اس سامان کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اب نیا سامان رکھیں. دیکھیں پھینکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، نیا سامان بھی آپ نے لے کر آنا ہے. تھوڑا سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اینڈ نمبر لاسٹ وی ول ڈسکس از سیلف ٹاک، پازیٹیو سیلف ٹاک. کہا جاتا ہے وی آل آر اسٹوریز which we tell ourselves. ہم سب در حقیقت وہ کہانیاں ہیں جو ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جو گفتگو اپنے ساتھ کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے. آپ اپنے ساتھ کیا گفتگو، کیا باتیں کرتے ہیں. میری تو جاب ہی ایسی ہے، میرے تو بچے ہی بڑے تنگ کرنے والے ہیں، میرے تو کولیگز مجھے لیگ پولنگ کرتے ہیں، موسم ہی بڑا گرم ہے، میری گاڑی بڑی کھٹارا ہے. دیکھیں یاد رکھیں، مکمل طور پہ غور سے سنیں. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں نا اس سے اتنا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جاب آپ کر رہے ہیں وہ بھی اتنا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پارٹنر آپ کے ساتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر بدلنے کی ضرورت ہے تو آپ کے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو خوش ہی نہیں ہو رہا، مطمئن ہی نہیں ہو رہا، شکر ہی نہیں کر رہا، صبر کے جذبات ہی نہیں ہے اس کے اندر، مسلسل وہ ایک پنجرے میں بند ہے اور وہ سوچے دے رہا ہے جس میں شکر نہیں ہے کہ اے مالک جو تو نے مجھے دیا اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. If you want to erase pessimism from your life, if you want to erase all the ugly thoughts and negative emotions, then just wear the cloth of gratitude. اگر آپ اپنی زندگی میں منفی سوچوں کو، غلط باتوں کو، ان فضول چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو بس ایک کام کریں، شکر کا لباس اوڑھ لیں. ہر وقت شکر الحمدللہ کہتے رہے. زندگی میں جو دنیا ہے
دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, دین میں اپنے سے بڑے والے کو دیکھیں, تاکہ زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. تو اپنے آپ سے جب بھی آپ بیٹھے ہیں مثبت گفتگو کریں. ایک بہت بڑا مقرر تھا, it was very big speaker, very famous. اس کی تقریر اگلوں کو بالکل حیران کر دیتی تھی اور ہزاروں لاکھوں افراد اس کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. وہ کہتا ہے جب پہلی بار میں نے تقریر کی, پبلک سپیکنگ کی, تو مجھ سے تقریر نہیں ہوئی. میں گر گیا, پسینے چھوٹ پڑے, میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں رہا, لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی. اور یہی وقت ہوتا ہے, ضد نہیں چھوڑنی. ضدی لوگ بڑے اہم ہیں. یہ کائنات ضدی لوگوں کو نوازتی ہے. چمٹے رہنا ہے مقصد سے. کہتا ہے میں نے ضد نہیں چھوڑی, میں نے کہا میں نے تقریر اچھی کرنی ہے. اب اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا, وہ دن میں 3 دفعہ دوائی کی طرح اپنے آپ کو ایک جملہ کہتا تھا کہ میں نے تقریر اچھی کرنی ہے, میں اچھی تقریر کر سکتا ہوں. اپنے آپ سے بحث کرتا تھا. دیکھیں, کسی سے بحث کرنے کے بجائے نا اپنے آپ سے بحث کریں اور اپنے آپ سے جیتے. کسی کو سمجھانے کے بجائے اپنے آپ کو سمجھائیں. چائے کا کپ بھرا ہوگا تو خالی کپ میں چائے ڈالے گا نا, تو کسی سے ہمدردی تبھی ہوگی جب آپ خود بھرے ہوں گے. تو اپنے آپ سے وہ بات کرتا تھا کہ جی میں نے جو ہے تقریر اچھی کرنی ہے. روزانہ 3 بار اپنے آپ کو یہ جملے وہ کہتا تھا, اور آخر کار وہ دنیا کا بڑا ایک ماہر اور اچھا مقرر بنا. تو یہ کچھ باتیں ہیں کامیاب ترین لوگوں کی جو میں نے آپ کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی. اس پر عمل کرتے رہیں. ہر بدھ کو رات 8 بجے سبحان اتاری پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل.